اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر اویس دورانی جی، پچھلے لیکچر میں ہم ذکر کر رہے تھے جی کہ قرآن کے نزدیک جن جن چیزوں کو بدل جانا مقصود تھا وقت کے تقاضوں کے تحت انہیں بدل دیا گیا، ٹھیک ہے جی۔ وَمَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا، ٹھیک ہے جی۔ یہ پچھلے لیکچر میں دے چکا ہوں 106 نمبر کی آیت سورہ بقرہ کی۔ یہ یہودیوں سے کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ اس قرآن میں تم دیکھ رہے ہو، تمہاری جو بعض احکام ہیں ان کے خلاف ان کے اندر حکم ملتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ فلاں فلاں چیز یہودیوں کے اوپر حرام تھی تو اس بنا پر کہ ابدی طور پر حرام نہیں کی گئی تھی، بلکہ وہ ایک چیز جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لیے کہہ دیا تھا کہ میں نہیں کھاتا اونٹ کا گوشت، تو اونٹ کے گوشت کو انہوں نے حرام کر دیا، شریعت بنا لی۔ قرآن میں یہ چیزیں آتی، قرآن کہہ رہے کہ اس انداز کی جو چیزیں ہیں جن کو زمانے کے تقاضے کے ساتھ انسانیت کے عہد شباب میں پہنچ تک بدلنا مقصود تھا، اس کے لیے یہ طریقہ تھا۔ دوسرے رسول کی معرفت اس سے بہتر دے دیتے تھے، جو فراموش کر دی جاتی تھی، ترک کر دی جاتی تھی، پشت پوش ڈال دی جاتی تھی۔ اس کی بیسل جو ہے ہم دوبارہ لے آتے تھے۔ ہاں، اب یہ آخر میں یہ کتاب دی تھی، اب جس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں کوئی ناسخ و منسوخ نہیں ہے۔ دیکھ رہی ہے قرآن کی آیت کا ذکر نہیں ہے، وہ تو پیچھے طریقے سے وہ ناسخ منسوخ کا قرآن ذکر کر رہا ہے۔ من قبل کا ہے 22/52، پہلے کا جو طریق تھا اس میں یہ کچھ کرتے چلے آ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ قرآن بتا رہا ہے ان کو جی، اللہ قادر مطلق ہے، کہا یہ سب کچھ ایک آیت قرآن، ایک حکم تھوڑی دیر کے بعد اس کا بعد جواب پھر قرآن کی وہی آیات ہیں یار، جن کا ایک ایک لفظ کا غلط ترجمہ ہے۔ یہ سارا کچھ کیوں رہا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر، آنکھیں بند کر کے وہ قادر ہے ہر چیز پہ، کوئی قاعدہ قانون، کوئی حکمت، کوئی علت، کوئی سبب وہ نہیں ہے، جو جی میں آئے کرے۔ یہاں کا قانون بھی بدلا جاتا ہے، یہاں بدلو نا اپنے یہاں پہ لوکل قانون، پھر دیکھو کیا حالت ہوتی۔ ہاں، اب نہیں کر سکتے قانون، اب یہ وہ قرآن کرے۔ اللہ اگر کوئی حکم دیتا ہے اس کے ساتھ اس کی واضح فٹ بھی بتاتا ہے، لعلکم، ٹھیک ہے۔ یعلم الکتاب والحکمہ، ابھی حکمت جو ہے واضح فٹ ہے اس کی قرآن کی، یہ قرآن میں یہ اللہ، میں نے پچھلے اس میں لیکچر میں بتایا اللہ کل شیء قدیر، ٹھیک ہے نا۔ قدیر سے مراد جو ہے تو یہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں، قدرہ کسی شے کے مطابق فٹ کرتے ہوئے کوئی چیز دینا۔ یہ درزی جو کپڑے سے کوٹ بنا کر فٹ کرتا ہے، اس لیے عربی زبان میں تقدیر کا لفظ ہے۔ یہ باورچی جو پیمانے اور اندازے کے مطابق ٹھیک ٹھیک جو ہے تو ہنڈیاں پکاتا ہے، اسے قدوری کہتے ہیں۔ اس کے بعد قادر یا مقدر کے معنی ہیں جسے ہم قدرت کہتے ہیں۔ وہ اسے دعا سے تھا کہ درزی کپڑے کو اس پیمانے کے مطابق بنانا چاہتا ہے جس کے لیے اس نے سینا ہے، کپڑے کے اوپر اس کو پورا اقتدار حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ اس اعتبار سے وہ اس کہتے تھے اس کو کہ وہ اس پیمانے کے مطابق شے کو کر سکتا ہے۔ اس قادر مطلق کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ گویا بغیر کسی علت کے، بغیر کسی حکمت کے کرتا ہے۔ قادر مطلق ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر پابندیاں عائد کی ہیں عالم خلق میں، فقدرہ تقدیر، آیا ہر چیز کے پیمانے اور اندازے اور مشرس مقرر کر دی ہیں۔ حالانکہ عالم طالب ان اللہ لہو ملک السماوات والارض، اس کی ساری کائنات جو ہے تو اسی کے باہر کی دنیا میں دیکھو نا، ہر شے کے لیے قانون مقرر کر دیا ہے، پیمانوں کے مطابق چل رہی ہے۔ لہو کا یہ مطلب ہے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا نَصِيرٌ، یہ 107ویں آیت پچھلے اس میں نے پڑھی تھی۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی شے کبھی جس طرح جی چاہے ہو جائے گی، جس طرح H2O کے لیے بھائی فارمولہ بنا دیا اللہ نے، 2 حصے ہائیڈروجن، ایک حصہ اس کا آکسیجن کا ملاؤ گے تو پانی پلے، یہ ازلی اور ابدی قانون ہے، ٹھیک ہے۔ ٹیسٹ کر لو جہاں جی چاہے کرو، یہ ہے وہ پیمانے جو قرآن کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ اگلی آیات میں جو ہے تو یہ دیکھیں کتنا بیوٹیفل کمبینیشن قرآن بتا رہا ہے اسلام کا۔
پرمنس اور چینج کا، ثبات و تغیر کا، ٹھیک ہے. یہ 2 آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی، 108 والی اور 109. یہ میں پڑھوں گا، اس میں سارا کچھ دیا ہوا ہے قرآن، ٹھیک ہے. تو ذہن نشین ہو جائے گا جی ہم، ٹھیک ہے. یہ اب یہودیوں سے مومنوں سے کہا جا رہا ہے، ام تریدون ان تسلوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل من یتبدل الکفر بالایمان وقد ضل سواء السبیل. اور اگلی آیت ہے ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لهم الحق. تو اب کیا علاج ہے ان کا؟ فافو وصفو حتی یاتی اللہ بامری ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہاں بھی آیا، ٹھیک ہے. جب اس کا طریقہ بتایا کیا کرو یہ اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی. تو یہ اب ان آیات پہ زبردست ایک بنیادی جو گوشہ ہے وہ قرآن نے اس کے ساتھ بتایا ہے. قرآن دیکھیے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو سوالات ہوتے تھے تو یہ تو اسے صحیح طور پر سمجھ لینے کے بعد بہت سی الجھنیں دور ہو جائیں گی جو ہمیں قدم قدم پر پیش آتی. اس لیے کہ ہمارے یہاں تو دین کی جگہ مذہب ہے. کہا کیا ہے؟ ام تریدون ان تصلوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل. 108ویں آیت. کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اس طرح سوالات کرتے جاؤ جس طرح بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے کیا کرتے تھے؟ یہ چیز تو یاد رکھو، ایمان کو کفر سے بدل جائے گی تمہاری اور تمہیں دور کی گمراہی میں لے جائے گی. دیکھ کتنی چھوٹی سی بات ہے. سوالات کرتے ہو یا چاہتے ہو اس طرح کے سوالات کریں جس طرح سے بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کیے تھے. قرآن کہہ رہے ہے کہ یہ چیز ایمان کو کفر سے بدل دے گی، تمہیں بڑی دور گمراہیوں میں لے جائے گی. کیا بات ہے، بہت اہم چیز ہے جو قرآن بتا رہا ہے. ایمان کو کفر سے بدل دے گی، گمراہیوں میں دور لے جائے گی. اور دوسرے مقام پر اس کی تفصیل اس طرح آئی ہے. یہ سورہ مائدہ کی 101 اور 102 آیات ہیں. دیکھیں نا تو قرآن تصریف آیات سے کام لے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ینزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنہا واللہ غفور حلیم قد سأل قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها کافرین. اے ایمان والو، جن چیزوں کے متعلق اللہ نے خود نہ کچھ بتایا ان کو متعلق خواہ مخواہ قرید کر سوالات مت کرو. ایسا کرو گے تو جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو اس میں یہ چیزیں بھی بیان کر دی گئی تو تم بڑی مشکلات میں پھنس جاؤ گے. یہی روش جو ہے اس سے پہلے قوم بنی اسرائیل نے اختیار کی تھی. نتیجہ کیا ہوا کہ وہ سرے سے دین ہی چھوڑ کر لبادہ ہی اتار دیا. دیکھ رہے ہیں اہمیت اس بات کی. بنی اسرائیل کے متعلق اتنی سی بات کہی اور مومنین کو تاکید کرتی کہ ایسا نہ کرنا. نتیجہ کیا ہوگا کہ دین کو یکسر چھوڑ کر کفر کی طرف چلے جاؤ. غور فرما رہے ہیں آپ اس بات کی. یہ جو ابھی دین جو ہے ہمارا دیکھ رہے ہیں پرمنس اور چینج کا جو ہے تو وہ ہے وہ کمبینیشن ہے. یار انسان کو اختیار و ارادے کی نعمت دی گئی ہے، سب سے بڑی چیز جو کائنات میں ہے. اوپر اللہ کا، نیچے انسان کا. کچھ پابندی عائد کی ہوئی ہیں اس پہ. یہ پابندیاں درحقیقت خود اس کی ذات کی تقویت اور نشو و نما کے لیے ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح نہر میں تھوڑے تھوڑے سے فاصلے پر جا کر ایک ٹھوک فال بنانی پڑتی ہے، وہاں آ کر پانی سے ٹکراتا ہے. اسی ٹکراؤ سے اس کی روانی اور رفتار میں تیزی پیدا ہو جاتی ہے. قرآن کسی انسان کو کسی کی آزادی سلب کرنے کا حق ہی نہیں دیتا ہے. انسان کی آزادی پر، اس کے اختیار و ارادے پر اس قسم کی پابندی عائد کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں قرآن کی آیت وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ کتابہ والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ. دیکھیے 3/19 کسی انسان کو یار چاہے وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو یار اسے ضابطۂ یا حاکم ہو، اسے ضابطۂ قوانین دیا جائے، خواہ سے حق حکومت دیا جائے، نبوت ہی کیوں نہ ہو، وہ بلند مقام پر وہ لوگوں سے کہو کہ تم میرے احکامات کے فرمانبردار بن جاؤ. دیکھ رہے ہیں پرسنلٹیزم کیسے ختم کیا قرآن. قرآن شرف انسانیت کو کتنی اہمیت دیتا ہے. انسانی آزادی کو سلب کرنے کا حق کسی کو نہیں دیتا، اس لیے کہ صرف اس نے
اللہ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جانتا ہے کہ کس قسم کی پابندیاں عائد کرنے سے اس کی آزادی کی قوت میں اضافہ ہو جائے گا، اختیار و ارادے میں اضافہ ہو جائے گا، اور جو پابندی انسانوں کی طرف سے عائد ہوں گی وہ اس کی قوت ارادی اور آزادی کو جو ہے تو معطل کر دیں گے۔ اس لیے اس نے روک دیا، کوئی انسان کسی دوسرے انسان پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا۔ پابندیاں ضروری ہیں، جو بھی کھیل کھیلتے ہیں اس میں دیکھیے آپ، کھیل کے کچھ قواعد و ضوابط ہیں، لائن ہے، باؤنڈری لائن، حدود اللہ جن کو قرآن کہتا ہے، ان کے اندر رہتے ہوئے کھیلیں گے پھر کھیل ہوگا۔ آپ ان باؤنڈری ان کو توڑیں گے، یہ جو آپ نے بائی لاس بنائے ہوئے ہیں کھیل کے، تو کیا ہوگا؟ تماشا ہو جائے گا یار، ایک دوسرے کے سر پہ ماریں گے گیند، وہ اپنا ہاکی ہو یا فٹ بال ہو یا جو بھی ہو۔ زندگی کا اہم جو کھیل ہے اس کے لیے کوئی باؤنڈری لائنز، کچھ قیود حدود ہیں یار، ان ان کا ملحوظ خاطر رکھنا تمام انسانوں کے اوپر لازم ہے۔ اس سے زیادہ کوئی پابندی عائد نہ کر سکے۔ یہ جو پابندی عائد کی تھی یہ وحی کی روح سے اللہ نے عائد کی، قرآن کے اندر یہ چیزیں دے دی گئی ہیں، لا مبدل لکلمات اللہ 6/34۔ اب اللہ کے ان احکامات کو جو ہے، اس نظریے کو جو ہے تو اس پابندی میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ وتمت کلمات رب کا صدقم وعدلا 6/115، یہ مکمل ہے، ان میں کسی اضافے کی ضرورت ہے۔ جتنی پابندیاں عائد کرنی تھی وہ بات مکمل ہو گئی، عائد کر دی گئی۔ اب اس میں قیامت تک لیے کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ یہ ہے دین کا اتمام ہونا، تکمیل ہونی دین کی، ٹھیک ہے۔ انسان اور حیوان میں کیا فرق ہے یار؟ یہی اقدار کا تو فرق ہے، کچھ اقدار ہیں انسان اور حیوان میں۔ حیوان اقدار نہیں جانتا، وہ اپنی جو فزیکل لائف کی جو تقاضے ہیں ایک بیل کے لیے یکساں، چاہے وہ مالک کے کھیت میں جائے یا غیر کے کھیت میں، ادھر چر کے آ جائے، نہ وہ گناہ گار ہوتا ہے نہ مجرم۔ لیکن انسان جو ہے اس وہ تمیز کرے گا، وہ اپنے یہاں کے کھیت سے کاٹے گا، دوسرے کے کھیت سے نہیں۔ یہ ہے اصول، ویلیو جسے کہتے ہیں۔ حیوان یہ نہیں جانتا، یہ انسان ہے، یہ اقدار ہیں، یہ حدود اللہ جنہیں ہم کہتے ہیں، پابندیاں، باؤنڈری لائنز، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر قرآن نے پوری آزادی دے رکھی، لیکن اگر صورت یہ ہو کہ ان لائنز کے اندر رہے تو بھی قدم قدم کو تلک پوچھا جائے کہ صاحب یہ فٹ بال اگر میرے یہاں تو کیا دایاں پاؤں لگنا چاہیے یا بایاں؟ یہ پابندی تو تھی کہ ہاتھ نہیں لگنا چاہیے۔ اب اس سے اور آگے چلے کہ صاحب یہ گیند چلے گا تو میں گیند کے دائیں طرف نکلوں یا بائیں طرف؟ وہ کہہ رہے قرآن تمہیں اتنی سی بات کہہ دی یار کہ باؤنڈری لائنز ہیں، لتہتدوا بہا 6/8۔ ان کو دیکھنا، ان کو متجاوز نہ کرنا، ان سے رہنمائی لینا، یہ قاعدہ ہے کہ ہاتھ نہ ہی لگانا۔ پھر کہہ دیا کہ اس گیند کو ایک ٹیم ورک کی حیثیت سے اس گول کے اندر لے جانا۔ اب اس کے اندر اپنی ثوابدید پر، اپنی ڈسکریشن پر خود فیصلہ کرو کہ مجھے اب گیند کو پاس کرنا چاہیے، دوسرے کھلاڑی کو دینا چاہیے، کک لگانی چاہیے، ہیڈ لگانا چاہیے۔ یہ فیصلہ تو خود کرنا ہوگا آپ، ٹھیک ہے۔ یہ ہے وہ چینج جو قرآن بتا رہا ہے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ کیا ہے یار؟ یہ 42/38 ان اصولوں کے اندر رہتے ہوئے اجتماعی طور پر اپنے معاملات کے، اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق باہمی مشورے سے بائی لاس بنائیں گے۔ یہ تھا اصول۔ اس لیے تو کہا کہ وہ یہودیوں کی طرح نہ ہو جانا یار، کہ جزیات تک کے لیے متعین کرنے کے لیے ضد کرنے لگے، ایک ایک بچہ ذبح کرنا تھا، سیدھا سا حکم، ٹھیک ہے جی۔ لیکن پوچھ رہے ہیں ٹھیک عمر کیا ہے، اور یہ ٹھیک ہے قد کتنا ہونا چاہیے، حل میں جوتا ہو یا نہ ہو۔ اب ہر سوال کے اوپر جواب مل رہا ہے، پابندی عائد ہو رہی ہیں۔ دیکھ رہے بچہ، اور جو بچہ ملے اس کو تو ذبح کر دو، حکم کی تعمیل ہوگی۔ اب اس کی خاص نوعیت، کیفیت اور خاص علامات کا بچہ تو تلاش کرنا پڑے گا، ڈھونڈنا پڑے گا، لانا پڑے گا۔ دیکھیں اپنی آزادی، اختیار اور ارادے کی پر کتنی پابندی عائد ہے۔ زندگی کے جو امیوٹیبل لاز ہیں جو قرآن نے دی ہیں، ان کو اختیار کرتے ہوئے غیر ضروری رسومات پر عمل پیرائی کا نتیجہ کیا ہے؟ یہ جتنی پابندی عائد کی ہوئی تھی یہودیوں کے یہاں دیکھی، بنی اسرائیل کے یہاں، ان کے یہاں کہیں ایک بکرا ذبح کرنا تو اس کے لیے دیکھیے اتنی جو ہے تو رسومات ادا کرنی پڑتی، کتنے وہ بکرا کٹ کٹا کر تیار بھی ہو سکتا ہے جتنے میں اس کے گلے پہ چھری ہی نہیں پھر۔ اس قسم کی جو زیادت ہیں، فروعات ہیں، احکام ہیں، اتنی موٹی موٹی کتابیں رکھی ہوئی ہیں کہ کھانا کیسے کھانا چاہیے، یہ خود ہی انہوں نے جو ہے تو جزیات بنائی، پابندیاں۔
نتیجہ زمانے کے تقاضے بڑھتے گئے، مختلف ہوتے گئے۔ اصول کی تو صورت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ایک یکساں رہتا ہے۔ چارہ اپنے کھیت سے کاٹو یا غیر کے کھیت سے نہ کاٹو، یہ 5,000 پہلے بھی ایک صداقت تھی اور آج بھی ہے۔ جس طرح آج سے 5,000 سال بعد بھی صداقت ہوگی، اس میں کبھی کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ دانتی سے کاٹو، مشین سے کاٹو، ہاتھ سے کاٹو، تو اس کے لیے بھی اگر ساتھ حکم آ جاتا تو دیکھ لی، اور غیر متبدل ہو جاتا تو مصیبت میں پھنس جاتے۔ اگر اس کھیتی کے کاٹنے کے لیے حکم یہ ہو کہ کھیتی دانتی سے کاٹنی ہے، تو آج جب کہ 10-10 ہزار ایکڑ زمین کے اندر دیکھیں یہ ہارویسٹر سے کاٹتے ہیں، وہ کہتا ہے آدھے گھنٹے میں ساری کھیتی کاٹ لی۔ یہ شریعت حق کے خلاف ہے یہ کہتے ہیں۔ تو کھیتی درانتی سے کٹے گی، پھر کہ کیا درانتی سے کاٹ ڈالے نقصان میں رہیں گے؟ اب اس حکم کی تعمیل دو بھر ہو گئی۔ تھوڑا سا عرصے پہ یہ پابندی گراں گزرے گی، اس کے بعد کہیں گے کہ صاحب چھوڑیں، ہاں یہ تو دین ہے خود، اس کے بعد بے باکی اور سرکشی۔ اگر دین ہے تو آپ اس کے دین کو سلام کر دیں گے۔ باقی گاؤں والے گھنٹے بھر میں فارغ ہو جاتے ہیں، ہم 2-2 مہینے لگے رہتے ہیں۔ یہ ہوا جزیات، ان کو خود کہہ کر متعین کرا ہے۔ زمانے کے تقاضوں کے بدلنے کے بعد وہ جو ہے تو ممکن العمل ہی نہ رہی، امپریکٹیکیبل ہو گئی۔ اب اس کے بعد دشواری ہوگی، چل نہیں سکتی تھی۔ اب ایک درمیانی جنریشن آتی ہے، اس میں تذبذب میں ہوا کرتی، پھر اندر ہی اندر ایک انہیبیشن پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم نے جو ناجائز سفیل ہم سے ہو گیا، شریعت کے خلاف ہے، جو درانتی سے نہیں کاٹا۔ اب اللہ ہی فضل کر جیسے کوئی تباہی نہ آ جائے، کوئی خرابی نہ ہو، خواہ اپنے اندر ایک گلٹ کانشیسنس آ جاتی ہے، شعور جرم پیدا ہو جاتا ہے، مجرم محسوس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر ایک جنریشن جو ہے تو اس کے بعد پھر آدمی اس کو سرے سے چھوڑ ہی دیتا ہے کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانس۔ یہ قرآن بتا رہا ہے۔ ارتقائی مراحل کے پیش نظر یاد رکھیے، ثبات و تغیر کے امتیاز کو مد نظر رکھیے، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ قرآن نے دیکھیے وہ چیز قرآن نے کہی کہ اس قوم نے یہ کیا کہ ان اصولوں تک یہ اپنے آپ کو محدود نہ رکھا، بلکہ جزیات بھی متعین کرنے بیٹھ گئے۔ نتیجہ کچھ عرصے بعد جو جزیات اس زمانے کے تقاضوں کو پورا کرتی تھی، زمانے کے تقاضے بدل جانے سے وہ جزیات جو ہے انآپریٹو ہو گئی جی، تو دین کو چھوڑ بیٹھے۔ جماعت مومنین سے کہا گیا خبردار تم ایسا نہ کرنا۔ دیکھ رہے کتنی زبردست چیز قرآن بیان کر رہا ہے، ہمیشہ تک لیے ممکن العمل چیز، گراؤنڈ ریالٹی دیکھتا ہے۔ فارمولے نہیں بدلتے، اصول غیر متبدل ہوتے ہیں۔ بدلتے کیا ہے؟ وہ جزیات، وہ فروعات، باعلاس، وہ مسلک، وہ جو ہے تشریعات۔ ان فارمولوں کو، ان اصولوں کو، ان قوانون کو بروئے کار لانے کے لیے جو اختیار کیے جائے، یہ قواعد، یہ طریق بدلتے رہیں گے۔ اصول و فارمولے اپنی جگہ نہیں بدلیں گے، ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ اس ثبات و تغیر کے ایک امتیاز سے دیکھ انسانی زندگی جو ہے ارتقاء منازل طے کرتی، آگے حرکت کرتی جاتی۔ نہ یہ شتر بے مہار ہوگا اور نہ یہ ندی سائلوں کو توڑ کر سیلاب بنے گی، کیونکہ وہ سائل جو اصول ہیں وہ غیر متبدل ہیں، اور نہ اس کی آزادی ایسے گھٹے گی کہ وہ ندی جوہر بن کر رہ جائے، اس میں تعفن پیدا ہو جائے۔ دین یہ کرتا ہے، سمجھ گئے؟ یہ وہ چیز ہیں جو قرآن بتا رہا ہے۔ دیکھیں دین کے ملکال زندگی کی جو ارتقائی منازل کو جمود میں بدل دیتا ہے، یہ جو مذہب ہے، جزیات متعین کر کے قیامت تک کے لیے غیر متبدل کر دیتے ہیں، قوم پھنس جاتی ہے، یہ دشواری ہوتی، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے وہ جان چھڑا لیتے ہیں پھر سے۔ یہ یہودیوں کی تالمود جو ہے کتاب ہے نا، غیر مبدل قوانین، زیادہ تر اس میں تفصیل اور جزیات نہیں ہوں گی۔ آج جو آپ کے یا ہماری جو فقہ ہے اس کے مقابلے میں شریعت کے ان احکام کو ایک دن بسر کرے تو جینا 2 بار ہو جاتا ہے۔ دیکھیے نا، یہ قدم اٹھے تو یہ کرو، یہ پاؤں رکھا جائے، یہ پڑھو، اس انداز سے بیٹھو، اس سے اٹھو، لیٹو، کھاؤ، کڑی در کڑی پابندیاں۔ یہ وہ چیزیں قرآن منع کرتا ہے یار۔ یہ چیزیں کسی ایک زمانے کے حالات کے مطابق تھیں یار، وہ انسان نے متعین کی تھی، ان کے زمانے کے تقاضوں کے لیے تھی، اب خاموشی کے لیے غیر متبدل ہو گئی۔ یعنی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یا حضرت عمر فاروق نے، یہ جتنے بھی خلفاء ہیں
وہ جو انہوں نے جو مقرر کی تھی تو وہ بھی موجودہ زمانے میں تبدیل کرنی ہوگی آپ کو. یہ قرآن بتا رہا ہے. اب قرآن نے کہا تھا نا 4 چیزیں حرام ہیں ان کو نہ کھانا. ہاں باقیوں کو تلک کا جو طیب ہیں مزاج کے مطابق اچھی لگی ان میں نقص نہ ہو نقصان نہ ہو تو کھاؤ پیو. اس کے ساتھ ہی کون نے کہا کہ ہماری حلال چیزوں کو حرام کرا دیتا ہے؟ دیکھیے یہاں حرام اور حلال کی انہوں نے لسٹیں بنا قیامت تک کے لیے غیر متبدل لسٹ. اب جو وہ قوانین جو قرآن نے دیے ہیں وہ غیر متبدل ہیں. اصول بھی اور جتنی تفاصیل اللہ نے دینی چاہیے قرآن کے اندر دے دی امیوٹیبل. لیکن اس کے بعد انسانوں کے بنائے قوانین کس زمانہ میں ان کے حالات کے مطابق ہوں گے وہ بنے ہوئے رکھے ہیں غیر متبدل. دیکھ رہے ہیں یہ ہماری جوڈیشری قانون ساز اسمبلی میں دیکھ رہے ہیں مفلوج اور مجبور ہو کر بیٹھ جاتی ہے. آج کے تقاضوں کو چل ہی نہیں سکتی. شریعت کے ہزار ادار آ جاتے ہیں ہدایہ میں یہ لکھا ہے اور عدالتیں مجبور ہیں حالات کے تقاضوں کے تحت کرتی ہیں بیچاری. اسلام کے اصولوں کی وجہ سے یہ بات یوں ہونی چاہیے. آج میرٹ اس کیس کا فیصلہ یوں ہے لیکن ایک وکیل سب کھڑے ہو کر بتائیں کہ نہیں جی فتاوی عالمگیری میں تو یہ لکھا ہے. ٹھیک ہے اب وہ معطل ہو کر بیٹھ گئے صاحب. جج بیچارے بھی پریشان ہیں یار. وہ کہتے ہیں یہ بڑی غلط بات ہے لیکن مجبوری ہے. کسی وقت کا ایک فیصلہ سامنے لا کر رکھ دی. یہ ساری دستور کے میں لکھی ہوئی کانسٹیٹیوشن میں کہ کوئی فیصلہ کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہو سکتا جی. کوئی قانون کتاب و سنت کے خلاف نہیں بنے. اس کے بعد یہ پرسنل لاز جو ہیں ان میں یہ ہے کہ جو فرقے کی انٹرپریٹیشن ہے وہ قانون ہوگی. دیکھ رہے ہیں آپ اب دین نے کچھ اصول دیے تھے. یہ ساری چیزیں ہم نے خود متعین کر دی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اس کے اوپر عمل رہا اور آج کہتے ہیں کہ سوالات مت کرو. سارے قرآن میں ذکر یا سلونہ کا جو ہے یہ 15 مرتبہ ہے 23 سال کی مدت میں. یار صحابہ کبار کی امت لاکھوں کی تعداد تھی 15 مقام ہے. اور دیکھیں کس قسم کی جزیات جو یہ اس قسم کی جزیات نہیں ہے. یا سلونہ کا انل آہلہ چاند کے متعلق وہ گنتی کے متعلق پوچھتے ہیں. رمضان کے روزے کے سے لوگوں کے دل میں خیال پیدا ہو گیا. ٹھیک ہے بعض جو ہے تو منحوس ہوتے ہیں بعض مبارک ہوتے ہیں اس لیے سوالات کریں. یا سلونہ کا انل محیط 2/222 حیض کے بارے میں. ٹھیک ہے اس طرح کی اور کئی چیزیں. اب یہ بتانا پڑے تو پھر اب ایک ہی طریقہ تھا قرآن نے بتایا اس سے جو ہے جان چھوڑانے کا. ہم تو ریدونا ان تصلوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل 108ویں آیت ہے. تم بھی چاہتے ہو کہ اس طرح سے سوالات کر کے قرید کر کے جو زیادہ تک متعین کر دو جی. اس سے پیشتر بنی اسرائیل بھی موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہتے تھے. تو پھر کیا ہوا وہ ساری جزیات بھی غیر متبدل ہو شریعت بن گئی. ہمیشہ کے لیے پھر نبھانا مشکل ہو گئی. آخر العمر انہیں اس سے انکار کرنا پڑا. سو تم نہ کرنا. وَمَنْ يَتَبَدِّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ اس سے تو ایمان کفر سے بدل جائے گا. یہ قرآن بتا رہا ہے. فقط دلّ سواء سبیل تو ہوگا کیا اس سے فلاح و بہبود کی جو راہ ہے اس سے دور پڑ جاؤ مصیبت میں پھنس جاؤ. ٹھیک ہے حدود اللہ کے اندر رہتے ہوئے اپنے وقت کے تقاضوں کے مطابق. یہ بار بار میں کہہ رہا ہوں جزیات متعین کرنی ہے. یہ قرآن کہتا ہے وَالشَّابِرْ فِي الْأَمْرِ 3/159 جی. جو چیزیں اصولی طور پر دی ان کو متعلق جزیات متعین کرنے کے لیے اس کا طریقہ پروسیجر قرآن بتا رہا ہے. کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اپنی جماعت کے لوگوں سے مشورہ کرو. پھر امت سے کہا گیا لیکن وہ امر شورا بینہم. دیکھ رہے ہیں ہم جمع کا صیغہ ان کے معاملات بھی بامی مشاورت سے طے ہوں گے. دیکھیں کتنا عظیم غیر متبدل اصول. ان کی جزیات زمانے کے بدلتے ہوئے حالات کے تقاضوں کے تحت بامی مشورے سے جو بامی معاشرے سے طے شدہ ہوگا زمانے کا تقاضا بدلے گا تو یہ پھر اصول اپنی جگہ غیر متبدل ہوگا لیکن یہ جزیات بدل جائیں گی. یہ باعلاج بدل جائیں گے. یہ تھا جو دین نے دیا تھا. اس کے بعد یہ مذہب نے بنا لیا. ٹھیک ہے یہ ابھی تک ہم اسی کشمکش میں مبتلا ہیں. یہ قرآن بتا رہا ہے. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرْدُونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ 109 یاد.
یہ جو اہل کتاب ہیں یعنی یہ مذہبی لوگ، اہل کتاب کے معنی مذہب پرست، ٹھیک ہے، یہ چاہتے ہیں کہ تم آگے ایڈوانس نہ کر جاؤ، ہر تمہارے پاؤں میں بھی اس طرح کی جکڑ بندی ہوں، تم بھی رک جاؤ، نظام زندگی کی برکات سے محروم ہو جاؤ، پھر ایمان سے کفر کی طرف لوٹ جاؤ. یہ قرآن بتا رہا ہے، ٹھیک ہے. اصل میں جو قوم ترقی کرنا چاہیے مذہب سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا. دیکھیے نا دنیا میں جو قوم مذہب گزیدہ ہے وہ ذلیل و خوار ہے. مغرب میں کیا کیا، مذہب کو گرجے کی چار دیواری مندر کے اندر محدود کر دی. دنیاوی معاملات کے لیے انہوں نے کہا کہ صاحب ہم عقل و فکر سے طے کریں، ٹھیک ہے. تو چلو دنیاوی ان کے لیے تو انہوں نے ایک الگ راستہ تجویز کیا. یہ ہے وہ چیز، پھر ایمان کفر سے بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے، زندگی کس طرح سے حصے کر لینا، یہ بجائے خیش مجبور تھے. کیا کیا ان کے یہاں بھی اگر دین کو اختیار نہیں کیا تو وہ دن دور نہیں کہ یہی کیفیت ہمارے یہاں پیدا ہو گئی ہے. سیکولر سب مانگ رہے ہیں حکومت، ٹھیک ہے. یہ مذہب میں تو نمازیں پڑھ لیتے ہیں، روزے رکھ لیتے ہیں، یہ خیال آپ کی طرف بھی آ رہا ہے. ملت اسلامیہ جو یہ سیکولر انداز ہے اس طریقے سے بچ سکتی ہے. جو قرآن نے بتایا ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے. ہاں، وہ جو حکیم و صلاۃ وات و زکوٰۃ، یہ قرآن نے اگلی آیت میں بتا دی ہے 2/110. اب قرآن بتا رہا ہے فافو واسفو حتی یاتی اللہ بامری، 109 یاد. ان کو درگزر کرو، ان سے آگے بڑھ جاؤ، ان خاردار جھاڑیوں میں دامن مت الجھاؤ، وقت ہوتا ہوں نہیں ہنسائیں. واجرہم حجرا جمیلا، دوسری جگہ 2/110 میں ان کا ساتھ ہوسکارانہ انداز سے چھوڑ. ٹھیک ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ نے ہر چیز کے لیے قرآن کے اندر پیمانے مقرر کر دیے، باہر کائنات میں بھی بس وہ پیمانے اپنے سامنے رکھو. ٹھیک ہے. یہ بات ہے کہ قرآن جو ہے نا، دیکھیے کیسے بتاتا ہے کہ بھائی یہ قرآن جو ہے تو پرمنس اور چینج کا کمپلیکس ہے جی، کمبینیشن ہے قرآن جو ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.